بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں نے اس سے پہلے آپ کو کلاس 10 والوں کو سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع اور اس کی ایکسرسائز کروائی تھی، اور میں نے آپ کو ایک حدیث نمبر 11 پڑھائی تھی۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ آج میں آپ کو آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر ہے 67، اس میں ایک لیسن ہے طہارت اور جسمانی صفائی، اس کے متعلق پڑھاؤں گا۔ آپ اپنی بک کو کھول لیں اور صفحہ نمبر 67 نکالیں۔ لیسن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بیٹا، صفائی جو ہے یہ 2-3 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، ذہن کی صفائی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے خیالات کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ فاسد خیالات، غلط عقائد جو ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کو دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی ذہنی صفائی کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے بعد صفائی کی دوسری قسم ہوتی ہے ماحول کی صفائی۔ ماحول کی صفائی آپ سمجھتے ہیں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں اپنے گھر بار کو صاف ستھرا رکھنا، گلی محلے کو صاف ستھرا رکھنا، بحیثیت طالب علم اپنے کلاس روم کو، اپنے ادارے کو صاف ستھرا رکھنا، اور اس کا اچھے طریقے سے اہتمام کرنا، یہ ماحول کی صفائی کہلاتا ہے۔ صفائی کی ایک تیسری قسم وہ ہوتی ہے جسمانی صفائی۔ یہ بہت ضروری ہے۔ جسمانی صفائی میں اپنے بال صاف ستھرے رکھنا، غسل کرنا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں کو کاٹنا، طالب علم کے لیے اپنی مونچھوں کو کاٹنا، اپنے سر کے بالوں کو سنوار کے رکھنا، کاٹنا، تراشنا۔ اسی طرح جسم کے ایسے حصے ہوتے ہیں بیٹا کہ ان کو بھی صاف کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ زیر ناف بال ہے، زیر بغل بال ہے۔ ودن 40 days اپنے اس جسم کی صفائی کو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں لیسن کی طرف۔ آپ کے لیسن کا نام ہے طہارت اور جسمانی صفائی۔ آپ کو مطلب ہے دین اسلام ایک زبردست دین ہے، اور یہ اپنے پیروکاروں کو بڑی بڑی اچھی باتیں بتاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے عملی طور پر ہمیں سمجھایا اور بتایا صفائی کے متعلق، تاکہ صفائی کے متعلق تمام چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ ایک قرآنی آیت آپ کے سامنے ہے، ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 4 اور 5 ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ اب اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہم نے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف ستھرا رکھنا ہے۔ بسا اوقات کچھ لوگ جب مول و براز کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، اپنے آپ کو جو ہے وہ گندگی سے نہیں بچاتے۔ یہاں دیکھیں ایک خاص حکم ہے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ کے سامنے ہے، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ بیٹا، طہارت کے لغوی معنی ہوتے ہیں پاک ہونا۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں، وضو اور غسل۔
نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان میں غسل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ لہذا پہلے جو ہے وہ وضو کے متعلق بات کرتے ہیں۔ وضو کے لیے جسم، لباس پاک صاف ہونا انتہائی ضروری ہے، اور وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرے کو دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دینا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اس کے بعد وضو کی سنتیں آ جائیں گی۔ تو بیٹا وضو کے جو فرائض ہیں نا، یہ فرائض 4 ہیں صرف، آپ نے ان کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ وضو کیا کرے اور نماز کی ادائیگی بھی کیا کرے۔ اس کے بعد وضو کرنے کا نا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو 9 چیزیں ہیں یہ وضو کی سنتیں بھی ہیں۔ تو وضو کے طریقے میں سب سے پہلے آپ نے اچھی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ جو آپ کے ہاتھ ہے نا، جیسے میں آپ کو اشارہ کر کے بتا رہا ہوں، اگر میری پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے تو آپ نے صرف دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے سب سے پہلے، بسم اللہ پڑھ کے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈال کر اس کو گھما کر نیچے پھینکنا ہے۔ پھر آپ نے 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈال کے اس کو صاف کرنا ہے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ چوتھے نمبر کے چہروں کو دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 5 آپ نے کونیوں سمیت اپنے 2 بازوؤں کو دھونا ہے، یہ کونی کی جو ہڈی ہے یہاں تک۔ نمبر 6 آپ نے اپنے پورے سر کا جو ہے نا وہ مسح کرنا ہے، دونوں ہاتھ گیلے کر کے سر کے بالوں پر پھیرنے ہیں پیچھے تک، اور پھر ان کو آگے تک لے کے آنا ہے۔ نمبر 7 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ نمبر 8 وضو کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر جسم کا بایاں حصہ آپ نے دھونا ہے۔ اور نمبر 9 جسم کے اعضاء کو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ یہ تو ہو گیا وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں۔ اب آتے ہیں غسل کی طرف۔ غسل کے معنی بیٹا ہوتے ہیں نہانا۔ اگر آپ کا جسم پہلے سے پاک نہیں ہے تو وضو سے پہلے غسل کرنا واجب ہے۔ انسان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے نہانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان کے لیے مسنون ہے۔ اسی طرح عیدین، 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان دونوں موقعوں پر بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ حج اور عمرے کے احرام باندھنے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے۔ ان تمام موقعوں پر غسل کرنا یہ سنت قرار دیا گیا ہے۔ کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، مثلا اگر عورتیں اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائیں، ان کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ مرد کو احتلام ہو جائے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ کچھ ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں تو اس کے بعد بھی غسل کرنا فرض ہے۔ یہ میں نے باتیں اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ آپ کی بک میں ہی یہ لکھا ہے، کچھ اور بھی واقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جو آپ اپنے معلم یا معلمہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں غسل کے طریقے کی طرف۔ غسل کا طریقہ یہ ہے کہ نہانے سے پہلے سب سے پہلے جسم کا جو گندا حصہ ہے اس کو صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر 3 دفعہ آپ نے کلی کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ 3 دفعہ آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اور اس کے بعد 3 دفعہ آپ نے پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہانا